انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، کیا کہے گا کہ مجھے یقین تھا کہ میں قیامت کے دن اپنے رب سے ملنے والا ہوں، مجھے معلوم تھا کہ میں اپنے رب سے ملوں گا اور میرا رب میری زندگی کا حساب لے گا، اور میں جانتا تھا کہ نیک اعمال ہوں گے تو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ رب کو ناراض کیا تو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ معلوم یہ ہم سب کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، یہاں شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو مسلمان ہے آخرت میں تو یقین رکھتا ہے، آخرت میں یقین کا ہونا یہ تو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ میں بھی مانتا ہوں آخرت ہے، آپ بھی مانتے ہو، سارے مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے۔ فرمایا انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، میں قیامت کے دن کا یقین رکھتا تھا، حساب و کتاب پر میں یقین رکھتا تھا، مجھے معلوم تھا اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا، اعمال کا حساب دینا پڑے گا، اپنی زندگی کے بارے میں بتانا پڑے گا۔ فرمایا پھر جسے اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں مل گیا، پھر اتنی بڑی بڑی بشارتیں اسے ملے گی، اتنی بڑی خوشخبری اسے ملے گی، انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ فرمایا اللہ اسے مرضی کی زندگی گزارنے کا موقع عطا کرے گا، جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، خوشی والی زندگی بسر کرے گا، راحت والی زندگی اللہ عطا فرمائے گا، جو جنت میں چاہے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ اس نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جنہیں اللہ جنت عطا کرے گا ان اہل جنت کے دل میں جو تمنا ہوگی اللہ ان کی ہر تمنا کو پوری فرمائے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، خوشی کی زندگی بسر کرے گا، راحت کی زندگی پائے گا، سکون کی زندگی پائے گا، کیونکہ جسے اللہ جنت عطا فرما دے اس کی ساری تکلیفیں دور ہو گئی، ساری مشکلات اس کی دور ہو گئی، ساری پریشانیاں اس کی دور ہو گئی، کیونکہ جنت جگہ ہی راحت کی ہے، جنت جگہ ہی سکون کی ہے، جنت میں تو ہر انسان کے اللہ خواہش کو پوری فرمائے گا، جو چاہے گا اللہ عطا فرمائے گا۔ پھر ارشاد فرمائے انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، بلند و بالا اللہ انہیں بالا خانے عطا کرے گا، اللہ انہیں جنت کے بالا خانے بھی دے گا۔ اللہ نے جنت کے محلات کا ذکر بھی فرمایا، جنت کے محلات کا ذکر بھی کیا، جنت کی باغات کا ذکر بھی فرمایا۔ فرمایا میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والوں، میرے احکامات کو پورا کرنے والوں، میری رضا کا خیال کرنے والوں، دین پر عمل کرنے والوں، اللہ کو راضی کرنے والوں، فی جنت عالیہ، میں تمہیں بڑی بڑی جنتیں عطا کروں گا، جنت کے بالا خانے عطا کروں گا، جنت کے محلات تمہیں عطا کروں گا۔ فرمایا جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا اللہ نے جنت کے محلات بھی اسے عطا کر دیے۔ یہ کتنی بڑی خوشی ہے، کتنی بڑی بشارت ہے، اللہ تعالیٰ خود اس خوشی کو بیان کر رہا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے، دنیا کی خوشی بھی عارضی ہے۔ دیکھیں ایک دن ہے، دو دن ہے، یہ عید کے ہیں، خوشی کے دن ہے، اس کے بعد پھر وہی معمولات، پھر وہی مشکلات، زندگی میں وہی روٹین، وہی اونچ نیچ کے معاملات، چونکہ زندگی عارضی ہے، خوشیاں بھی عارضی ہیں۔ یہ ساتھی جو ابھی برائی کر رہی ہیں یہ عید کے لیے، یہ مسجد کی نہیں ہے بھائی،
کوئی مسجد کی نیت سے ڈالنا چاہے تو ماہر گلہ موجود ہے، مکس نہ ہو جائے. یہ ان کی محبت ہے، یہ میری عید کے لیے کسی پہ پابندی بھی نہیں ہے. بے فکر ہو کر، کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اپنی مرضی سے کوئی ہدیے کی نیت سے ڈالے تو ڈال سکتا ہے، مگر میں کسی پہ کوئی پابندی نہیں. میری طرف توجہ رکھیں آپ. جنت کی بشارت کیا ہے؟ فرمایا فی جنت عالیہ. اللہ جنت کے محلات، جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا. یہ کتنی بڑی خوشخبری. فرمایا قطوفها دانیہ. جنت کے محلات اللہ ایمان والوں کو عطا فرمائے گا جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں مل گئے، جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا. فرمایا اسے جنت کے محلات بھی مل گئے. پھر اللہ نے جنت کے باغات کا ذکر کیا، جنت کے پھلوں کا ذکر فرمایا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا. فرمایا قطوفها دانیہ. جنت کے اندر جو پھل ہوں گی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی ہوگی، ان کی ٹہنیاں کثرت پھل کی وجہ سے جھک رہی ہوں گی. اللہ ان کی خواہش کو پوری فرمائے گا، اللہ ان کی تمنا کو پوری فرمائے گا. رہنے کے لیے اللہ محلات بھی عطا فرمائے گا، جنت کی نہریں بھی عطا فرمائے گا، دودھ کی نہریں عطا فرمائے گا، شہد کی نہریں عطا فرمائے گا. ہر چیز اللہ عطا کرے گا. پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. حکم یہ ہوگا کھاؤ خوشی کے ساتھ، پیو خوشی کے ساتھ. یہ اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہے. اللہ نے کتنا عجیب منظر بیان کیا، جنت کا کتنا حسین منظر بتایا. حکم یہ ملے گا قطوفها کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دینے کے بعد، جنت کے محلات عطا کرنے کے بعد، جنت کے باغات عطا کرنے کے بعد، جنت کی نہریں عطا کرنے کے بعد اللہ ایمان والوں کو فرمائے گا اور ایمان والوں خوشی کے ساتھ رہو اور اللہ کی نعمتوں کو کھاتے رہو اور پیتے رہو. کلو واشربو، کھاؤ اور پیو. کلو کھاؤ، اللہ اہل جنت کو فرما رہا ہے کلو کھاؤ، یہ میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے. یہ باغات، یہ نہریں، یہ ساری چیزیں میں نے تیرے لیے پیدا کی ہیں. کلو کھا، جتنا مرضی کھا، جب مرضی کھا، جب دل چاہے کھا. دنیا میں ایک مہینہ رمضان کا دیا ہے جس میں تھوڑی سی پابندی لگائی ہے کہ صبح سے لے کے غروب آفتاب تک مت کھاؤ. بس روزے کی نیت سے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اللہ کے لیے رک جاؤ. پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ پھر رب خود کہے گا کھاؤ. جب رب خود فرمائے گا کلو کھاؤ، جتنا مرضی کھاؤ، واشربو پیو. اور وہاں یہاں کے کھانے نہیں ملیں گے، وہاں جنت کا کھانا ملے گا. جنت کے لذیذ کھانے سامنے ہوں گے. اللہ فرمائے گا کلو کھاؤ پیٹ بھر کے، واشربو پیو. اگلا جملہ، تیسرا جملہ دیکھیں، کھاؤ پیو ہنیئا، خوشی کے ساتھ کھاؤ. کوئی کمانے کا ڈر نہیں، ختم ہونے کا خوف نہیں. دنیا میں کھاتے ہو کبھی ڈر ہوتا ختم ہو جائے گا. یعنی دل تو کرتا ہے بازار سے فلاں چیز لی جائے لیکن پیسے ختم ہو جائیں گے، کم پڑ جائیں گے. ایسی مشکلات ہوں گی، انسان اپنی خواہش پوری نہیں کر پاتا. اور کبھی کبھی پرہیز کی وجہ سے نہیں کھا سکتا. دسترخوان تو ہے، بیمار ہے آدمی نہیں کھا سکتا، اس کا پرہیز ہے، مسئلہ ہے، بیچارہ بیمار ہے. لیکن وہاں رب کیا فرمایا؟ کلو کھاؤ، واشربو پیو ہنیئا، خوشی کے ساتھ کھاؤ پیو. یا اللہ یہ کس بدلے میں ہے وہ بھی ساتھ ذکر کیا ہے. کتنی خوبصورت آیات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اور قرآن اللہ آخرت کی خوشیاں، آخرت کی بشارت بیان کر رہا ہے. فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ.
آج جنت کے اندر کھاؤ، کھانے کے لیے بھی ملے گا، وشربو، پیو، پینے کے لیے بھی ملے گا، جو چاہو گے کھانے کے لیے ملے گا، جو پینا چاہو گے اللہ پینے کے لیے بھی عطا فرمائے گا۔ یا اللہ یہ کس سلے میں ملے گا، اس کے لیے کرنا کیا ہوگا، یہ پانے کے لیے ہمیں کیا محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ نے کھانے پینے کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اہل جنت کو یہ بشارت ملے گی، کھاتے رہو پیتے رہو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ کھانا اس لیے ملا، یہ پینا اس لیے ملا، یہ جنت کے محلات اس لیے ملے، یہ جنت کی نہریں اس لیے ملی، یہ جنت کے بالا خانے اس لیے ملے، یہ حوریں تمہیں اس لیے دی گئی ہے، یہ جنت کے غلام اس لیے ملے، یہ جنت کے خادم اس لیے ملے، یہ جنت کی مرضی کی زندگی اس لیے ملی، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم نے دنیا کی زندگی میں جو اعمال کیے تھے، جو اعمال تم نے آگے جمع کیے تھے، ان اعمال کی آج تمہیں جزا مل رہی ہے، جو نماز تم نے آگے جمع کی تھی اس کا بدلہ تجھے دیا جا رہا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے تو نے جو قیام کیا تھا اس قیام کا تجھے بدلہ دیا جا رہا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے تو نے جو رکوع کیا تھا اس رکوع کا بدلہ دیا جا رہا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں جو تو سجدہ کرتا رہا اس سجدے کا تجھے بدلہ دیا جا رہا ہے، اس سجدے کا تجھے انعام دیا جا رہا ہے، دنیا میں تو قرآن کی تلاوت کرتا رہا آج اس کا تجھے بدلہ دیا جا رہا ہے، دنیا میں مجھے راضی کرتا رہا، دنیا میں میرے نبی کو راضی کیا آج اس کا تجھے انعام دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے دنیا کی زندگی کا ذکر کیا، دنیا کے اعمال کا ذکر کیا، ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، سب سے پہلے اس کا ذکر کیا، پھر اعمال نامے کے بعد انسان کو جو خوشی ملے گی اللہ نے پھر اس کا ذکر فرمایا، پھر اللہ نے قیامت کی ملاقات کا ذکر کیا، پھر جنت کے محلات کا ذکر کیا، پھر جنت کے باغات کا ذکر فرمایا، پھر جنت کے کھانے اور پینے کا ذکر کیا، ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے اب دنیا کی زندگی کو بیان فرمایا، فرمایا سارا کچھ اسی لیے ملے گا جس نے دنیا میں رب کو راضی کیا، رب آخرت میں اسے راضی فرمائے گا۔